بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کا تعارف کروایا کہ یہ جگہ وہ ہے، یہ وہ پتھر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، پھر جب دیواریں اوپر ہو گئیں تو حضرت ابراہیم اسی پتھر پر کھڑے ہوئے تو یہ پتھر خود ہی اوپر ہوا اور گھومنے لگا۔ جہاں جہاں حضرت ابراہیم کو جانا ہوتا نیچے اوپر وہ پتھر اسی کے ساتھ چلتا، اور اللہ رب العالمین نے ہزاروں سالوں سے اسی پتھر کو، مقام ابراہیم کو محفوظ رکھا کہ آج تک نہ کہیں ٹوٹا ہے، نہ کوئی چوری ہوا، نہ کسی سیلاب وغیرہ کے اندر بہہ گیا۔ جب یہ باتیں حضرت عمر نے سنی تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول، پھر ہمیں اجازت ہو کہ جب بھی ہم طواف کرتے ہیں تو پھر یہاں آ کر کے شکرانے کے مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت پڑھیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک جواب نہیں دیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مانا مقام ابراہیم پر نماز پڑھا کریں۔ ابھی یہ اس امت کے لیے واجب ہے کہ جب بھی کوئی بندہ طواف کرے گا، طواف کے 7 چکر پورے ہوں گے تو اس کو 2 رکعت پڑھنی ہوں گی۔ طواف اگر حج کا ہو، عمرے کا ہو، ویسے ہی نفلی طواف ہو، کوئی بھی طواف ہوگا تو 2 رکعت پڑھنا لازم ہوگی۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی مقام ابراہیم کے سامنے ایسی جگہ پر کھڑا ہو کہ سامنے کھڑا ہے، پہلے مقام ابراہیم آ جائے، پھر کعبۃ اللہ بالکل سامنے ہو۔ افضل طریقہ یہ ہے، لیکن اگر رش ہے یا پھر ممکن نہیں ہے وہاں کھڑا ہونا تو پوری مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور ایک مرتبہ جب طواف مکمل ہوا تو پھر یہ نماز پڑھنے کے بغیر دوسرا طواف شروع کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلے اس کا 2 رکعتیں پڑھے گا، بعد میں دوسرا بھلے شروع کرے تو کرے۔ دن کے اندر کتنے بھی طواف کرتا رہے، کوئی منع نہیں ہے۔ سب سے عظیم ترین عبادت کعبۃ اللہ کے اندر طواف کی ہے، کیونکہ ذکر و اذکار آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، نمازیں اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، تلاوتیں اپنے گاؤں میں گھر میں کر سکتے ہیں، اور ساری تسبیحات وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن طواف کعبۃ اللہ کے علاوہ کہیں اور تو نہیں کر سکتے۔ اس وجہ جتنا زیادہ آدمی طواف کرے بھلے کرے کر سکتا ہے، لیکن ہر 7 چکر کے بعد پھر 2 رکعت پڑھنی ہوں گی۔ اس کی بڑی عظیم برکتیں بھی ہیں، اور کعبۃ اللہ جب سامنے ہو تو ظاہر ہے پھر رحمتوں کی تو بارش ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کعبۃ اللہ کے ساتھ دلی محبت نصیب فرمائے، اور ہر مسلمان کے دل میں حرمین شریفین کی عظمت اللہ رب العالمین داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔